اس کے بعد بہن عائشہ سے سوال کر رہی ہیں، میں نے دیکھا دجال آ گیا ہے میرے پاس، آیا دعا پڑھی چلا گیا، دنیا تباہ ہو رہی ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں اور چھپ رہے ہیں۔ تو آپ بس اشارہ ہے اسی بات کی طرف جو آپ نے دیکھا ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، تو آپ جو ہے یہی دیکھ کے آپ نے خواب دیکھا دجال آ رہا ہے، پھر آپ نے دعا پڑھی وہ چلا گیا، یعنی فتنوں کا دور ہے، فتنے آپ کے قریب آ رہے ہیں، فتنے سبھی کے قریب آ رہے ہیں، تو آپ دین پر عمل کریں، فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، تو جو عین دجال ہے، یعنی جو دجال کو آپ نے خواب میں دیکھا وہ حقیقت میں بھی اگر آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ جس کی محفوظ رہنے کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو سکھائی ہے اور خود بھی دعا فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں شاید صاحب عالم، سوال کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بچے کی ولادت پر اور شادی کے موقع پر گولا داغتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ رسم ہے اور یہ گناہ کی بات ہے، بلا وجہ جو ہے فضول خرچی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد سوال کر رہے ہیں بھائی شاہد جمال صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب درود کا ثواب کیا سارے درود کا ثواب برابر ملتا ہے؟ ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس درود کا ان سبھی بڑی درود کے برابر ثواب ملتا ہے؟ تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تو آپ کسی بھی طرح کا درود شریف پڑھ لیں، اس کو مطلق جو درود پڑھنے کی فضیلت ہے، یعنی جو شخص سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا وہ سب سے زیادہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ یہ جو فضیلت ہے یہ کسی بھی درود شریف سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ درود شریف کے الگ الگ جو ہے صیغے ہیں، الگ الگ کلمات ہیں، ان میں دعاؤں کا کچھ اضافہ بھی ہے، تو جس کی جو الگ الگ فضیلت ثابت ہے تو وہ الگ الگ فضیلت ہے، اور جس میں کلمات زیادہ ہیں ظاہر ہے کہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک مطلق درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے جو میں نے پہلے بتائی وہ ہر درود شریف سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن درود شریف الگ الگ پڑھنے کی جو الگ الگ فضیلت جو ہے احادیث میں آئی ہیں تو وہ پھر جس کے ساتھ جو خاص ہے وہی فضیلت اس کے ساتھ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد انہی کا سوال ہے کہ میں سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے، بس اب تو عمل کرنے کی بات ہے، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ مفتی صاحب ٹوائلٹ کے اندر جا کر دعا پڑھیں یا باہر پڑھ کر جائیں، اور نکلیں تو باہر آ کر دعا پڑھیں، بتائیں۔ ظاہر ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں ویسے ہی ہے کہ ٹوائلٹ میں تو ذکر کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ وہاں ذکر کریں، آپ پہلے دعا پڑھیں پھر ٹوائلٹ میں داخل ہوں، اور جب نکلنے کی دعا آپ نکلنے کے بعد پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ اچھا اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی بھول جاتا ہے اور ٹوائلٹ میں چلے گئے، اب یاد آیا کہ دعا نہیں پڑھی گئی، تو ایسی کنڈیشن میں یہ کرنا چاہیے آپ دل میں دعا پڑھ لیں، زبان سے دعا کے کلمات جو ہیں وہ نہ کہیں، اور نکلنے کی دعا یہی ہے کہ آپ پہلے نکل آئیں پھر دعا کو پڑھیں۔